عزیزان محترم، اس ولادت کے اس بابرکت رات میں ہدیہ مبارک میں پیش کرتا ہوں کہ لا الہ الا کے صحن میں علی ولی اللہ کا نظم آپ تمام مومنین نے مومنات کو مبارکباد۔ انتہائی خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے رہبروں کے جشن کو کھل کر منا سکتے ہیں، اور ہادی رہبر ہونے ایسے ہی ہونے چاہیے۔ اور ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے پاس علی جیسے رہبر ہے، علی جیسے ہادی ہے۔ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے علی کعبے سے ہے۔ ہم تو محمد یعنی آل محمد کے ادنا سے ذاکر ہے۔ عزیزان محترم، ہم نہ تو ان ہستیوں کی عصمت پہ بحث کر سکتے ہیں، اور نہ ہم ان ہستیوں کے خلقت کر بحث کر سکتے ہیں کہ یہ پیدا ہوتے ہیں یا نازل ہوتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ دونوں ہی لفظ ہے، پیدا ہونا یا نازل ہونا۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو بھی چیز نازل ہوتی ہے وہ پستی کی طرف آتی ہے، اور جن کے سفر کو معراج کیا جاتا ہے ان کے لیے ہم اس طرح لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور آج کے جشن کے حوالے سے ایک لفظ ہدیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سب لوگ کو۔ صلوات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کسی نے کہا کہ نازل ہوتے ہیں، کسی نے کہا پیدا ہوتے ہیں۔ ایک لفظ پیدا ہونا، ایک لفظ نازل ہونا۔ میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، نہ پیدا نہ نازل۔ ایک محدود مدت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو دیکھنے کی وہ طاقت بخش کرتا ہے کہ انسان ان پاک ہستیوں کو دیکھے۔ اس لمحے کو آنا کہتے ہیں، اور جب انسان کو وہ طاقت چھین لیتے ہو ان لمحے کو، ان کو جانا کہتے ہیں۔ اور محمد اور آل محمد ہمیشہ ہی موجود تھے، موجود ہے اور موجود رہیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کی ظاہری حیات طیبہ کا جو تعین کیا گیا، ظاہری حیات، تب ان پاک ہستیوں نے زمانے کو اجازت بخشی تھی کہ زمانہ انہیں دیکھے۔ یہ زمانے کے پہلے ہے، زمانے کے بعد نہیں ہے، اسی لیے یہ امام زمانہ ہے۔ ہر وقت کے لیے وہ امام زمانہ، اگر وہ زمانے کے بعد ہوتے تو امام زمانہ نہ کہلاتے۔ یہی ہے امام زمانہ، ہر وقت کا امام ہوتا ہے۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمت یہی ہے کہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علی کعبے میں آیا، اور یہ اجازت بھی کسی پاس نہیں کہ یہ فخر کے پاس، یہ کسی کے پاس نہیں۔ لیکن لوگ روایت بدل دیتے، کتابوں کو بدل دیتے، روایت کو بدل دیتے، روایت کو کمزور ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کتاب بدل سکتے، روایت مٹا سکتے ہیں، کتابوں کو مٹا سکتے ہیں، لیکن کعبے کی دیوار سے وہ نشان نہیں نکال سکتے ہیں۔ کعبے کی دیوار میں وہ نشان آج بھی موجود ہے۔ وہ بھی ظاہر ہے کہ حکومت نے نشان کو برداشت کر رہی ہے، مگر بڑی کوششیں کی حکومت نے کہ دنیا بھر کے بہترین یونیورسٹی میں سے بہترین انجینئر، کیمیکل بہت بہترین منگوائے گئے کہ یہ کیمیکل کی وجہ سے یہ مٹا جا سکے۔ واپس پلٹ کے جب آئے وہ انجینئر، وہ نشان واپس ایسے ہی موجود تھے۔ انگریز گھبرا گئے اور کہا کہ اس نشان سے
مٹانے کے لیے نہ کہو، ہسٹری بتاؤ کہ جب بتایا کہ مجبور ہو گئے کہ بتانے پر کہ صدیوں پہلے ابو طالب کے گھر سے ایک بی بی کا کعبے کی طرف آئی تھی اور کعبے کی دیوار بی بی کو راستہ دے دیا، اور انگریز کہہ کر یہ چلا گیا اور کہہ کے چلا گیا کہ جو راستہ کھلا گئے وہ بندے کیسے بند کر سکتے ہیں؟ نعرے حیدری، نعرے حیدری، یا علی یا علی یا علی۔ کعبے کی دیوار نے پھٹ کر راستہ دے دیا جناب فاطمہ ابن اسد کو، ادھر راستہ دیا، ادھر ایک نبی کی ماں کو بیت المقدس میں سے نکالا گیا۔ عین نزول عیسیٰ کے وقت حکم ہوا کہ مریم چلے جاؤ یہاں سے، یہ عبادت خانہ ہے، یہ چرچا خانہ نہیں ہے، یہاں بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں، یہاں سجدے ہوتے ہیں۔ اور جناب مریم کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا، جناب مریم کو اس وقت سہارے کی ضرورت تھی، مالک نے علی کی ماں آئی نہیں تھی، بلائی گئی تھی ادھر، مالک اس کو آپ نے ہٹا دیا، اس کو بلا دیا۔ اگر ہم سوال پوچھے، اگر یہ سوال آ جائے مالک اس کو ہٹا دیا، اس کو بلا دیا، عجب نہیں کہ وہ جواب آیا کہ میں نے مریم کو نکال دیا تو توحید کو بھی بچائی ہے، اور علی کو بلا کر، علی کی ماں کو بلا کر توحید کو بچا دیا ہم نے۔ اچھا مالک کیسے بچائی؟ مریم کو نکال کر کیسے بچائی؟ تو اللہ بتائے گا، اگر اللہ کہتا کہ اگر عیسیٰ اللہ کے گھر میں پیدا ہوتے کہ عیسائیوں کے پاس دلیل ہو جاتی کہ بیٹا گھر باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اور علی کی ماں کو بلا کر توحید کیسے بچائے کو کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا نے علی کو اللہ کہہ رہا ہے، اسی لیے اللہ نے علی کو قابل میں پیدا کیا ہوا ہے، اور تمام مومنین یعنی مومنات اللہ کے گھر میں علی آیا، اللہ علی کے گھر میں آیا۔ اللہ نے بتایا کہ دنیا کو بتایا کہ علی اور ہے اور اللہ اور ہے، اسی لیے اللہ نے علی کو بلایا، کعبے میں اس کی پیدائش ہوئی۔ صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔